به أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الحمدللہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان بیان فرمائی ہے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. سب سے پہلا حکم تو اللہ نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے. جب اللہ کے نبی کسی سبب سے کسی دعوت سے آپ کو طلب کریں تو آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ نے آداب سکھلا دیے کہ اگر آپ کو بلایا جائے تو پھر آپ بلانے پہ جائیں اور جو اللہ کے پیغمبر کھانے کے لیے پیش کریں وہ کھانے کے بعد فوراً چلے جائیں. ایک یہ آداب سکھلائے گئے کہ بغیر اذن کے داخل نہ ہوں، مطلق بات ہو. ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے مفسرین محدثین فقہاء کے نزدیک کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یعنی آیت تو کسی وجہ سے اتری ہے لیکن حکم جو ہے وہ پھر عام ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے جتنے احکام آئے ان کا سبب تھا، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ سبب ختم ہو گیا تو لہذا حکم بھی ختم ہو گیا. حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے جب تک اللہ اس حکم کو منسوخ نہ کرے.
بظاہر خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن حکم جو ہے وہ عام۔ تو اس ضمن میں بھی یہ مسئلہ حکم عام ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل ہونا حرام۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے گھر کا چار دیواری کا تقدس ہے، تحفظ ہے۔ ہمارے یہاں بھی محاورات میں کہتے ہیں کہ جی چادر اور چار دیواری کا تقدس۔ اور یہ بھی اسلام نے بتلا دیا کہ اذن لینے والا جب آئے تو وہ عین دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، اتفاق سے دروازہ کھلتا ہے، ہوا سے دروازہ کھلتا ہے، یا کوئی چھوٹی بچی آگے دروازہ کھولتی ہے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں کیسے دروازہ کھولنا ہے، وہ تو فوراً کھول دے گی۔ تو جب آدمی سامنے کھڑا ہے اور کوئی گھر والی یعنی خاتون خانہ جو ہے وہ صحن میں کھڑی ہو، اپنے گھر کے برآمدے میں کھڑی ہو اور دروازہ کھلے تو آپ نے تو دیکھ لیا، پھر پردے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ بھی شریعت نے سکھلایا کہ جب اجازت لیں آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آپ کی نظر گھر کے اندر نہ جائے۔ اور یہ بھی اسلام نے سکھا دیا کہ جب اجازت لیں تو 3 دفعہ لیں۔ اگر 3 دفعہ کے بعد جواب نہ آئے یا 3 دفعہ کے بعد اندر سے کہا جائے کہ فرجعوا اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اندر سے آواز آ جائے کہ بھائی میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ لوٹ جائیں، بعد میں آئیے، تو آپ لوٹ جائیں۔ اس کو آپ اپنی توہین نہ سمجھیں، نہ انا کا مسئلہ بنائیں کہ جی میری تو توہین ہو گئی، گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے گھر میں بیٹھ کے انتظار کرتا۔ تو یہ توہین نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ایک مکان میں بیٹھو۔ تو یہ حکم جو ہے عام ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح اگر اللہ کے پیغمبر کا اچھا یہاں یہ کیوں کہا گیا، مثلا میرے بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، کسی مسلمان کے گھر میں بھی بغیر اذن کے ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر یہاں بطور خاص نبی کا گھر کیوں ذکر کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یستأذن لکم۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے نبی کے گھروں میں، کیونکہ میرے مدنی کا ایک گھر نہیں 9 گھر ہیں، اگر ایک لفظ جمع کا نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ شاید یہ آیت حجاب چونکہ بی بی زینب کے نکاح کے بعد اتری، بی بی زینب کے نکاح کے بعد یہ آیت اتری ہے، تو اگر لفظ مفرد ہوتا تو یہ گمان جاتا کہ یہ حکم جو ہے بی بی زینب کے گھر کے لیے ہے، باقی بیویوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ لوگ تو عجیب ہے نا، جیسے آج کل بھی کہہ دیتے ہیں نا، اور جی یہ پردے کا حکم ہے، یا یہ تو نبی کے گھر کے لیے ہے نا، ہمارے گھر کے لیے تھوڑا ہے۔ یہ تو اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا تھا کہ گھروں میں رہو اور باہر نہ نکلو، ہماری بیٹی وہ تھوڑا کہا ہے کہ باہر نہ نکلو، ہم تو جو چاہیں کریں۔ تو بعض جو ہیں کج ذہن لوگ یا بعض ملاحدہ اور زنادقہ جو ہیں جن کا دین سے دشمنی ہے، تو وہ اللہ کے دین اور قرآن کی آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔
پردے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ گھر میں رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ عورتوں کو نرم گفتگو سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ سارے احکام کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ گناہ کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ تو جب پاک لوگوں کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ سخت ہے۔ نبی پاک، نبی کا گھرانہ پاک، آپ کی بیویاں پاک، اور اس زمانے میں وہ زمانہ پاک، خیر القرون کرنی، وہ مکان پاک، وہ مدینہ منورہ ہے۔ اگر ان کو بھی اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلو، اللہ فرماتے ہیں کہ غیر مردوں سے اختلاط نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ عریاں لباس پہن کے اپنا حسن اور جوانی کا اظہار نہ کرتی پھرو، تو اللہ کے بندے غیر نبی کے لیے تو یہ اور زیادہ شدید ہو گیا کہ وہ تو پاک ہیں، وہاں تو کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے، اور ان کو ایسی پاکی دی ہے، ظاہری بھی اور معنوی بھی۔ لِتَطْهِرَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت کو تو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیں کہ یہاں فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والے بندو، میرے مدنی کے کسی بھی گھر میں یہ حکم تمام گھر والوں کے لیے ہے، یہ کسی ایک گھر کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بغیر اذن کے داخل نہ ہو، اور اگر کسی دعوت پہ بلایا جائے تو قبل از وقت نہ پہنچ جائیں، اور طعام کے پکنے کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ بھئی 9 بجے آئے، آپ جناب 8 بجے پہنچ گئے، اب گھر والا نہ بٹھائے تو کیا کرے؟ کیا کہے؟ مہمان آ گئے اور کہا ہے جی بس بیٹھے۔ اب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبوئیں سونگھ رہے ہیں کچن سے کہ کیا پک رہا ہے، پتہ نہیں آج کیا کھلاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے، اور اس زمانے میں تو گھر بھی اتنے مختصر ہوتے تھے کہ کمرے میں ادھر حضور بیٹھے اور بی بی بیچاری جو ہے وہ کونے میں منہ کر کے کپڑا ڈال کے بیٹھی ہوئی، جگہ ہی نہیں۔ چلو فرض محال جگہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اس فلیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، خواتون خانہ بیچاری کچن میں ہے، کچھ لینا ہے، کچھ اٹھانا ہے، کچھ پکانا ہے، کوئی چیز طلب کرنی ہے، اب ان کے لیے بھی تو عذاب ہو گیا کہ ان کمروں میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بلائیں، ڈانٹے، زور سے آواز کرے تو سنیں گے، کہیں گے دیکھو جی وہ بڑی لڑاکا خاتون ہے، تبصرے کرتے رہیں گے، بیٹھے جو ہیں پر فارغ تو نہیں بیٹھے گا نا آدمی۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ بالکل نہیں، ایسے وقت بھی آئیں اندازہ ہو آپ کو بھی انشاءاللہ اب کھانا تیار ہو جائے گا، یا پھر آپ کو اندازہ ہو کہ بلانے والے نے جو بلایا ہے مردان خانہ الگ ہے، زنان خانہ الگ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اوطاق ہوتے ہیں دیہاتوں میں، ہم دیہاتی لوگوں کے جو اوطاق وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ بھی بالکل مردانہ الگ اور زنانہ بہت دور۔ وہاں تو تصور بھی نہیں ہوتا نا ان باتوں کا، آگے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، لیکن جہاں یہ حالات نہ ہوں تو وہاں نہ جائیں۔ اور دوسری ہدایت کیا دی؟ وَإِذَا دُعِيتُمْ، اور جب بلائے جائے آئے جی، اب آئے، اور جب کھانا کھا لیں تو اب یہ نہیں کہ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اب آپس میں آپ باتیں کر رہے ہیں، قصے کر رہے ہیں، کہانیاں کر رہے ہیں، عجیب، اچھا جی آپ کا کیا حال ہے، اچھا جی آپ کا کیا حال ہے، جیسے کہ اچھا جی آپ کا کیا شروع ہے۔ اب گھر والا یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ جناب مہربانی کریں نکلیں، گھر والا کیا کہے؟ اور گھر والوں نے برتن دھونے ہیں، سامان سمیٹنا ہے، انتظام کرنا ہے، تم جو بیٹھ جاؤ 12 بجے رات تک، وہ تو پھر 2 بجے کے بعد سوئیں نا۔ تو اسلام نے آداب سکھائے، چہار دیواری کا تقدس ہے، افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم دینے والا اللہ کا قرآن ہے، اور آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے، پڑھا نہیں تو سنا ہے کہ ہجرت کی رات میرے آقا کے گھر کے باہر سارے نوجوان کافر مشرک اور اتنے کٹے کافر ہیں کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ان سے بڑا کافر کون ہوگا؟ یعنی آخری درجے کے کافر ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہیں، مسلح کھڑے ہیں، لیکن گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حالانکہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، بس ٹھیک ہے دیوار پھلا کو چلے جاؤ، باہر کھڑے۔ اللہ کے نبی نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے، اندر نہیں جائیں۔ کیوں؟ گھر ہے، چہار دیواری ہے۔ اب حضور نے نکلنا تھا تو اللہ پاک نے ان کو تو ترکیب بتلا دی کہ میرے محبوب مٹی اٹھا لیں اور پھینک دیں، بس پھینکنا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ آپ بس مٹی اٹھا کے پھینک دیں۔ حضور نے مٹی اٹھائی، بولا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور پھینک دی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ کا پھینکنا، آپ کا پھینکنا نہیں، وہ تو ہم نے پھینکی ہے۔ آپ نے تو ایسے ہی پھینک دی نا، چاروں طرف کس نے پہنچا دی؟ دشمن تو چاروں طرف کھڑا ہے، پھر سب کے آنکھوں میں کیسے پہنچا دی؟ اچھا پھر آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو آدمی کا چین حرام ہو جاتا ہے، اور وہاں الٹا ہو گیا، جن کی آنکھ میں پڑی وہ سو گئے، اور میرے محبوب آرام سے گھر سے بات کیتے ہیں وہ۔ لیکن اب جناب بعد میں ٹھیک بھی ہوئے، لیکن کھڑے اندر نہیں جاتے۔ اس لیے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا جو ہے ایک کافر کے نزدیک بھی عیب ہے، ایک مشرک کے نزدیک بھی عیب ہے کہ میری دشمنی مردوں سے ہے اور تو سے تو نہیں، میں گھر میں کیوں جاؤں؟ اور اس نے بیچارے نے گھر اپنی عزت کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا، مجھے حکم نہیں ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ اچھا افسوس یہ ہے کہ آج کافر اس حکم پہ عمل کرتا ہے، مسلمان اس حکم پہ عمل نہیں کرتا۔ کافر جو ہے بڑے بڑے آپ ہوٹلوں میں جائیں، آپ نے باہر کنڈے میں لکھ دیا ہے کہ بھئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ چاہے کچھ ہے آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اچھا نعوذ باللہ کوئی اسمگلر ہے، قاتل ہے، مجرم ہے، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، رات ہے، وہ کہیں گے باہر اس کے لیے آدمی بٹھا دو، جب نکلے پکڑ دو، ابھی ڈسٹرب نہ کرو، سو گیا ہے۔ کافر خیال کرتا ہے، کافر ناک کیے بغیر اندر نہیں آتا، مسلمان جہاں چاہے دندناتا ہوا جائے، اور جی میرے دوست کا گھر ہے، جی ہم سے کیا پڑتا، آج تم اوپر سے اترے ہو، اور جی ہم بھائی بنے ہوئے ہیں، ہماری پگیں تبدیل ہوئی ہیں، بادشاہ کمال ہے، ہماری بھابھی تو ہے اور کوئی غیر تھوڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے دوسرا حکم دیا، فرمایا ولا مستانسین لحدیث، خبردار وہاں قصے کرنے کے لیے نہ بیٹھ جانا۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیفیت بیان کی کہ جب بھی زینب کی وجہ سے نکاح کی دعوت تھی، صحابہ حضور کے گھر میں آئے، حضور نے جو کھانا پیش فرمایا، کھانے کے بعد صحابہ باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ اب حضور پاک ان کو نہیں کہہ سکتے کہ باہر جائیں، حضور خود اٹھ کے باہر تشریف لے گئے۔ اب حضور واپس آئے، دوسری بیویوں کے گھر سے ہو کے واپس آ گئے تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات میرے نبی کو ایذا پہنچانے والی ہے۔ حضور چاہتی ہیں تم جاؤ، حضور چاہتی ہیں کہ گھر خالی ہو، اپنی بیوی سے تخلیہ حاصل ہو، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو کہتے بھی نہیں کہ جاؤ، کیوں؟ فیستحی منکم، میرا مدنی حیا والے ہیں، میرے مدنی خلق والے ہیں، میرے مدنی کرم والے ہیں، کیسے گھر کے مہمان کو کیسے کہیں کہ تم جاؤ؟ اللہ نے فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ استحیا نہیں فرماتے، جو حق بات ہے وہ حق بات بیان فرما دیتے۔ اب مثلا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے، وہ تو تھا کہ آنا ہے نا، بلایا ہے، دعوت ہے، اب ہے کہ آنا نہیں، دعوت بھی نہیں، صرف ہم نے کچھ لینا ہے، بھئی وہ گلاس دے دیں، کوئی چاول دے دیں، کوئی تھوڑا سا آٹا دے دیں، کوئی چیز ضرورت ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، متان من ما یتمتع به، جس سے آدمی نفع اٹھائے، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز بندہ مانگ لیتا ہے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں عادت ہے، کبھی لسی مانگ لی، کبھی روٹی مانگ لی، کبھی گڑ مانگ لیا، کبھی آٹا ادھار مانگ لیا، ایک دوسرے سے محلے والے لیتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اب یہ مانگنا بھی نہیں کہ تم اندر چلے آؤ، نہیں، پردہ ہو، حجاب ہو، حجاب کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال کریں، کیونکہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، جب کسی عورت پہ نظر نہیں پڑے گی تو الحمدللہ دماغ میں کوئی خلل بھی نہیں آئے گا، کوئی دل میں برا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا، یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکی ہے اور ان کے لیے بھی پاکیزگی ہے، وہ بھی جب غیر مرد کو نہیں دیکھیں گی تو اس لیے کہ سب سے پہلا جرم دیکھنا ہے کہ جب آدمی کی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، اولا النظرۃ، پہلے نظر پڑتی ہے، ثم الخطر، تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، قد بڑا لمبا ہے، بڑی ہینڈسم ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جب پھر خطوہ تو پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے، اور قدم بڑھانے کے بعد پھر خطیئت، تو پھر گناہ کا رستہ کھلتا ہے، تو جب نظر ہی بند ہو جائے تو باقی سارے رستے خود بخود بند ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اب اللہ اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو زندگی کی باتیں ہیں، یہ تو حیات کی باتیں ہیں کہ نبی کے بلانے کے بغیر نہ جائیں، بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، جب کھانا لے کھا لیں تو فوراً تشریف لے جائیں، جب مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگیں۔ اب اللہ اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، ایمان والو تم میرے مدنی کو کبھی ایذا نہ پہنچاؤ، اور وہ ایذا کیا ہے؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ
بعدہ ابدا، اور میرے نبی کے بعد کیا مانا؟ میرے نبی کی وفات کے بعد، میرے نبی کی موت کے بعد تم کو قیامت تک یہ اجازت نہیں ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی کسی بیوی سے شادی کرو۔ کیوں؟ یاد رکھیں کہ کچھ ہو جائے، دیکھو نا اسلام نے اجازت دی ہے طلاق کی، آدمی طلاق دے دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اور طلاق بھی لازمی بات ہے غصے میں ہی دیتا ہے۔ اچھا کبھی عورت بھی غصے میں خلو لے کے چلی جاتی ہے، لیکن ایک فطری بات ہے نا کہ اب جب وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے تو پہلے بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ اچھا جو میری عزت تھی، جو میرے بستر پہ لیٹتی تھی، آج کسی اور کے ساتھ فطری بات ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ بس خبردار، میرے نبی کی یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا، اور میں نے بھی ان کو اللہ کے رسول کے لیے چن لیا۔ اب ان کے بعد میں نے اپنے نبی کو بھی حکم دے دیا ہے کہ اور اب شادی نہیں کریں گے آپ، اور امت کو بھی میں ہدایت دیتا ہوں کہ میرے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کی کسی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اس کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی ہے اس آیت میں غور کریں، اور ایک دوسری آیت میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے مدنی کی بیویاں جو ہیں وہ امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو جب مائیں ہیں تمہاری تو ماں سے تو نکاح نہیں ہوتا، لہذا اللہ نے ایسی ماں بنا دیا، ایسا مرتبہ دے دیا نبی کی بیوی کو کہ قیامت تک اس سے امتی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو مَا كَانَ لَكُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، یہ تمہیں لائق نہیں، تمہیں زیبا نہیں، تمہیں مناسب نہیں کہ تم میرے نبی کو ایذا پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور ایک کہ میرے نبی کے بعد تم کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ اب سمجھیں کہ وفات کے بعد بھی حضور کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب؟ حضور تو فوت ہو گئے، اچھا مثلا میں مر گیا، مجھے کیا پتا میری بیوی شادی کی نہیں کی، کہاں گئی، مجھے کیا پتا؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی انبیاء حیات ہوتے ہیں، موت کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان کی بیوی سے نکاح بنا ہے کہ وہ حیات ہیں، اور ایسا کرو گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ جیسے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں تو حضور خوش ہوتے ہیں، اعمال خراب ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس بات کا بھی تو اللہ انہیں خبر دیں گے نا کہ تمہاری امتی نے کیا کیا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے نبی کو زندگی میں ایذا دینا حرام ہے، موت کے بعد بھی حرام ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، ایمان والو میرے نبی کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ کرو۔ بظاہر تو زندگی کی بات ہے نا، لیکن آج بھی وہ حکم باقی ہے کہ اگر روضہ مبارک پہ سلام پڑھو تو چیخ چیخ کے سلام نہ پڑھو، شور نہ کرو وہاں کھڑے ہو کر، آرام سے سلام پڑھو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ حدیث پڑھا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے حدیث ہی بیان کرنی ہے نا، تو آواز ذرا بلند ہوئی تو بی بی عائشہ نے آدمی بھیجا، میں ابو ہریرہ سے کہو لا تؤذوا رسول اللہ، زور زور سے کیوں پڑھا رہے ہو، حضور کو ایذا مت پہنچاؤ۔
یہ حکم ہے کہ ہم آواز اونچی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے خشوع سے، خضوع سے، ادب سے، عاجزی سے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، نہ بالکل پست آواز ہو، نہ اونچی آواز ہو، اور نہ لمبا ہو کے کھڑا ہے سلام پڑھ رہا ہے اور جھوم رہا ہے اور گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہے، یہ منع ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں بس سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کیوں ہے یہ بالکل ایک امتی کا اور پھر میرے جیسے گناہ گار برکردار کا سامنے کھڑے ہونا جو ہے یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ حضور کے بعد بھی حضور کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی کے اندر عظمت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرماتے ہیں ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اللہ تبارک نے واضح فرما دیا ہے، تم ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھنا، ان چیزوں کو ایسا نہ سمجھنا، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں، خبردار خیال رکھنا۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوه، چاہے تم کچھ ظاہر کرو یا دل میں چھپاؤ، وہ تو سب جاننے والا ہے، اس کے اندر تو تمہارا ظاہر بھی ہے، تمہارا باطن بھی ہے، تمہارا اندر بھی ہے۔ اور یاد رکھو اس کو کہتے ہیں آیت الحجاب، پردے کی آیت۔ اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا، آپ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، لیکن جب یہ آیت ہوتی تو حضور نے فرمایا کہ انس اب تم اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو، اب بغیر پردے کے بعد نہیں ہو سکتی، منع ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ یہ ڈرائیور ہے، وہ جی اس سے کیا پردہ، اس نے تو ہر وقت آنا ہے، جانا ہے، گاڑی پہ لے جانا ہے، دعوتوں پہ پہنچانا ہے، فنکشنوں میں لے جانا ہے، بازاروں میں لے جانا، جی ڈرائیور سے کیسے پردہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ جی کہ یہ تو حضرت گھر کا نوکر ہے نا، اب نوکر سے کیسے پردہ کرے؟ اور جناب یہ تو مالی ہے نا، لان روزانہ آگے پھول شول ٹھیک کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس سے کیسے بہت؟ اور سر یہ تو کک ہے نا، کھانا پکاتا ہے، یہ جی بہرا ہے، یہ کھانا سیٹ کرتا ہے، اس سے کیسے پردہ؟ تو باقی پردہ کیسے ہوگا؟ ان سے تو سارا پردہ تم نے توڑ دیا، حلال کر دیا۔ اور جن سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، دیکھو نا باہر کا آدمی کسی کے گھر میں آئے تو فوراً نشاندہی ہو جائے گی، جو نوکر رہتا ہی 24 گھنٹے اندر ہے وہ جو کچھ کرے، وہ تو ہے ہی اندر، اس کو کون پکڑے گا؟ اس کو تو پتا ہے کہ میرا مالک 3 دن کے لیے آج باہر گیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نوکر ہے، شوفر ہے، ڈرائیور ہے، بلکہ سب سے بڑی بے حیائی ہے کہ اپنی نوجوان بچی کو اکیلے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بھیج دو، اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہوتی۔ او جی ہمارا بچپن سے ملازم ہے جی، بڑا اعتبار، وہ بندے کو اپنے بیٹے پہ اعتبار نہیں، تمہیں ڈرائیور پہ اعتبار ہے؟ عجیب بات ہے۔ اسلام کہتا ہے بیٹا 10 سال کا ہو گیا الگ سلو، اسلام کہتا ہے بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو باپ بھی سینے سے نہ لگائیں، اسلام کہتا ہے باپ احتیاط کرے، بیٹا احتیاط کرے، تم کہتے ہو ڈرائیور ہے۔ اور
یہ آیت حجاب بھی ان آیات مبارکہ میں ہیں جن کا اعزاز جو ہے سیدنا عمر کو ملا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر آتے تھے اور حضور سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، مخلص بھی آتے ہیں۔ آنے والوں میں جہاں پاک ہیں وہاں فاسق و فاجر بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، پردے کا حکم نے فرمایا عمر میں بھی تو کسی کے حکم کا پابند ہوں، اللہ حکم دے تو میں حکم دوں۔ حضرت عمر بار بار یہ کہتے رہے حتی نزلت آیت الحجاب، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی موافقات سیدنا عمر میں ہے کہ جو سیدنا عمر نے زمین پہ درخواست کی اللہ نے عرش پہ قبول فرمایا۔ اسی طرح موافقات سیدنا عمر تو خیر بہت زیادہ ہے، یہ مقام ابراہیم پہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی موافقات عمر میں ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت تک جتنے لوگ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے حضرت عمر کو بھی ثواب ہوگا، کیونکہ ابتدا تو انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ مصلی ڈھونڈتے ہیں تو پھر وہ مقام ابراہیم بنائے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ آیت حجاب میں ہے، یہ بھی موافقات سیدنا عمر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم۔ اب گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے رحمت والے، کرم والے، شان والے مہینے کی آمد ہے، اور کل رات بھی متوقع ہے کہ چاند نظر آ جائے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آج درس جو ہے انشاءاللہ ہم رمضان کے استقبال کے لیے بند کر دیں گے، چونکہ اب درس نہیں ہو سکے گا ماں سوائے انشاءاللہ عید کے بعد۔ صبح کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ درس جاری رہے گا، لیکن مغرب والا درس جو ہے اب وہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے افطار کرنا ہے، افطار کے بعد ہر آدمی گھر دوڑتا ہے، کسی نے کھانا کھانا ہے، کسی نے وضو کرنا، کسی نے تراویح کی تیاری کرنی۔ اچھا، پھر آنے کے بعد عشاء کی نماز ہے، عشاء کے فوراً بعد ماشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح اور وتر ہے، اس کے بعد پھر اگر درس دے تو آدمی تو ویسے تھکا ہوا ہوتا ہے، آدمی تو 20 تراویح نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے حسب عادت ہمیشہ سے یہی معمول ہے کہ رمضان کے مہینے میں مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ زندگی باقی تو عید کے بعد، البتہ صبح کی نماز کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں وہ عربی زبان میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عربی زبان میرا بھائی جانتا ہے وہ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، ہم نے ایک دو دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ تراویح کے بعد درس رکھیں، لیکن لوگوں کے لیے بڑا بوجھ ہو جاتا۔ ایک دو دفعہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مغرب سے پہلے درس رکھیں، لیکن افطار کا وقت ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ تو میں بھی معذور ہوں، اور رمضان کے مہینے میں آپ میرے لیے دعائیں کریں گے، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ لینے کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رحمت کے دریا سے جتنا جھولیاں بھر سکتے ہو بھرو، مسلوں میں نہ پڑھو، 20 رکعت تراویح بھی پڑھو، 3 وتر بھی پڑھو، طواف بھی کرو، عمرے بھی کرو، درود بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، جتنا زیادہ ہو قرآن پڑھو، ہر نماز کے بعد قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور ہر حال میں روزہ رکھیں،
اور روزے کے حالت میں یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، گندی باتیں زبان سے نکالنا چھوڑ دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب افطار کا وقت آتا ہے وہاں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو اللہ سے مانگو وہ ملتا ہے، لہذا اس وقت اپنی دعاؤں میں غفلت نہ کریں، اور اسی طرح آخری 10 دن جو ہیں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں، اور اعتکاف میں رات دن اللہ کے دروازے پہ بندہ پڑ جاتا ہے، مولا اب گھر کاروبار ہر چیز چھوڑ دی ہے، اب تیرے دروازے پہ پڑا ہوں اور میں نے لے کے جانا ہے، میں خالی نہیں جاؤں گا، اپنے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بے نواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ ایسے مہینے میں جو نہ بخشا جائے، حضور نے فرمایا پھر اس پہ بہت بڑی حسرت ہے کہ رمضان ملے اور جنت میں نہ جائے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ لیلۃ القدر کی رات میں ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن تیرا اگر کسی کے بارے میں تیرے دل میں بغض ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی مغفرت نہ کرو جب تک یہ بندے آپس میں معاف کرنا نہیں جانتے، مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اگر دل میں کسی سے غصہ ہے، ناراضگی ہے، بغض ہے، معاف کر دیں، بلکہ اس کو بتا دیں گے بھائی یہ رحمت کی راتیں آ رہی ہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ میں مغفرت سے محروم ہوں، جب میں نے تمہیں معاف کیا تم نہ کرو، تمہارا کام تم جانو، تمہارا کام جانو۔ فاسق فاجر جو ہیں وہ کافر نہیں ہوتے اللہ کے بندے، اسی لیے ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فسق مانا حد سے نکل جانے والا، گناہ کیا تو گویا اس نے حدود کو توڑ دیا ہے، اسی لیے چوہے کو کہتے ہیں فوائسقہ، کبھی ادھر سے نکل گیا کبھی ادھر سے نکل گیا۔ فاجر کہتے ہیں جو اپنے گناہوں پہ اصرار کرے اور کھل کے کرے، لیکن کافر نہیں ہو جاتا جتنا بڑا گناہگار ہو۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صرف شرک ایسا جرم ہے جو اللہ نہیں معاف کریں گے، باقی تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ شیاطین رمضان میں بند ہو جاتے ہیں تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ میرا بھائی شیاطین الجن والانس، قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا ہے من الجنۃ والناس، وہ شیطان بند ہو گیا، بندوں والے شیطان تو کھلے ہیں نا، تو ان کی ڈیوٹی ان کے ذمہ آ جاتی ہے نا کہ تم ڈبل شفٹ کرو، کیونکہ میں تو بندہ ہوا ہوں اور میرا کام تم نے کرنا ہے، وفاداری دکھاؤ۔ تو انسانی شیطان جو ہے وہ جن کے بھی باپ ہے، وہ ان کے بھی باپ ہوتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں آگ جلتی ہے، آگ بجھا بھی دو تو جگہ تو گرم رہتی ہے نا، تو ساری سال جو اس نے ہمارے ساتھ دوستی رکھی ہے اتنی جلدی تو نہیں ٹوٹ جاتی نا، اثر تو رہتا ہے۔ میں عورت کے لیے سونا پہننے کی ممانت کہیں نہیں ہے، جس نے کہا ہے آپ کو غلط کہا ہے۔ عورت کے لیے جب واضح کر دیا نبی پاک نے، ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لیا، فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دو چیزیں میرے مردوں پہ حرام ہیں، عورتوں پہ نہیں۔ کہ تقلید شرک ہے، ہاں بالکل شرک ہے، وہ تقلید جو توحید کے مقابلے پہ ماں باپ کی جائے، جیسے کافر کہتے تھے بھائی تم کیوں نہیں چھوڑتے ہو بت پرستی، کہتے تھے انا وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا اسی راستے پہ تھے، ہم بھی اسی راستے پہ چل، وہ تقلید شرک ہے۔ یہ نہیں کہ اماموں کی تقلید یا ائمہ کی تقلید شرک ہے، یہ تو کوئی جاہل ہی کہہ سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا شریف آدمی جس کو اللہ نے عقل دیا وہ تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل علم کو پوچھو اور اس کی اتباع کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی اعتبار سے حاکم مراد ہے اور علمی اعتبار سے علماء اور فقہا مراد ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو وہ تقلید شرک ہے، وہ تقلید شرک ہے کہ قرآن کو میں نہیں مانتا، میں پیر کی مانتا ہوں، یہ شرک ہے. بات کو سمجھا کریں، یہ نہیں کہ بس لفظ تقلید آ گیا تو اس کو جہاں مرضی ہے استعمال کرو. حضور کی اطاعت ہی تقلید میں بھی اطاعت ہے. ہم دیکھو نا جی، مثلاً آپ آئے ہیں باب السلام سے، میں آیا ہوں باب المدینہ سے، آئے کہاں ہیں؟ یہی معنی ہے. کسی نے مسئلہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا، کسی نے شافعی سے، کسی نے مالک سے، کسی نے احمد بن حنبل سے، لیکن مسئلہ تو سب نے وہ بتایا جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے. اگر آپ نے نماز فرض کے بعد سنتوں کی نیت کر لی ہے یا نفل کی نیت کر لی ہے، بعد میں نماز جنازہ کا اعلان ہوا ہے، تو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. اب آپ نماز میں وہ فرض کفایہ ہے، باقی مسلمان پڑھیں گے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی نماز پڑھیں. اور اگر نیت نہیں کی ہے تو پھر جنازہ ہر حال میں پڑھیں. اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ فرض پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جب تک تسبیحات پڑھو گے آرام سے اتنی دیر میں اعلان بھی ہو جائے گا. اعلان ہو جائے پھر سنت نفل شروع نہ کرو، پہلے جنازہ پڑھ لو. اگر تم نے شروع کر دیا ہے تو پھر توڑنے کی ضرورت نہیں. کہتے جی کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں کیا وہ بھی نماز قصر پڑھیں گے؟ بالکل، وہ مسافر ہیں، کیوں قصر نہیں پڑھیں گے؟ جو بھی سفر ہے، حج کا ہے، عمرے کا ہے، اگر تمہارا مثلا مکے میں 4 دن ہے، مدینے میں 4 دن 5 دن ہے، آپ مسافر ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے. اگر امام مقیم ہیں آپ پوری نماز پڑھیں گے. اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کی بیوی ہے اور ان کا آپس میں گزر بسر بھی اچھا ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بیوی سے اجازت لینا اسلام میں ضروری ہے؟ بالکل نہیں. اسلام نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم 4 شادیاں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی 2 رکھو یا 3 رکھو یا 4 رکھو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں اپنی بیویوں کے درمیان میں نفقہ وقت کی عدل نہیں کر سکوں گا تو پھر 1 سے گزارا کرو. تو یہاں اللہ نے 4 شادی کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے. یہ حکم نہیں دیا کہ پہلے بیوی سے پوچھو، یہ تو حکم نہیں دیا ہے قرآن نے. قرآن کو سمجھے. اچھا، اور پھر اگر بیوی سے پوچھنے کا حکم ہوتا، اللہ تو جانتے ہیں کہ بیوی اجازت دے گی. وہ پہلی بیوی مر بھی جائے تو اجازت دے گی بھلا؟ اس کے تو پاؤں قبر میں بھی ہوں تو تب بھی اجازت نہیں دے گی، بلکہ کہے گی میں مر جاؤں تو میرے بعد بھی نہ کرنا. ہاں، گناہ کرتے رہنا، میرے بعد شادی نہیں کرنا. گناہ کرتے رہنا تاکہ سارے گناہ میرے اوپر لکھے جائیں قبر پہ، لیکن دوسری شادی نہیں کرنا، میرے بعد بھی نہیں کرنا. وہ تمہیں اجازت دے گی بھائی وقوف آدمی؟ تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے کہ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں چھپ جاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے. الحمدللہ یہ اسلامی حکومت ہے کہ
اسلامی نظام ہے ان کے نظام کو نہ توڑا کریں، نہ انہیں پریشان کریں، نہ اپنے ملک کے لیے بے عزتی کا باعث بنے۔ بندے پکڑے جاتے ہیں، پھر ذلیل ہوتے ہیں، پھر جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتی ہیں، مرد پکڑے گئے، عورتیں رو رہی ہیں، عورتیں پکڑی گئی، مرد رو رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور شریعت میں بھی ناجائز ہے۔ آپ عمرہ کریں، اپنا چلے جائیں، اللہ موقع دے پھر حج پہ آ جائے۔ کہتے تھی کہ حجر اسود کو جب بوسہ دینا ہے تو بوسہ ہے نا، بہرحال دونوں ہاتھ رکھیں گے تو بوسہ دیں گے نا، پتہ کیسے بوسہ دیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اشارہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کریں بھی جائز ہے، دونوں ہاتھوں سے کریں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عائشہ سے میں عمرہ باندھ کے آ گیا، عمرے کی نیت، پھر طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، احرام کھول دیا، اب دم کے پیسے بھی نہیں ہیں، آپ جناب عمرہ بھی قضا کریں پھر دم سے بچ جائیں گے۔ اگر عمرہ قضا نہیں کرو گے تو دم ہر حال میں دینا پڑے گا، نہ ہو 3 روزے رکھ لو۔ اب کہے گا روزے بھی طبیعت نہیں چاہتی، کا تقاضا مبارک نہیں تھا تو عمرے کے لیے کیوں تشریف لے گئے تھے؟ وہ حکیم نے نسخے میں لکھا تھا، یعنی مذاق ہے شریعت میں، احرام باندھا لبیک پر، اب طبیعت نہیں چاہتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کٹھی دی ہیں، حنفی مسلک میں تو میرے بھائی کوئی رستہ ہی نہیں، 3 ہو گئے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ دار الافتاء سے رجوع کریں، وہاں سے شاید آپ کو اللہ کرے کوئی راستہ مل جائے۔ بہرحال حنفی مسلک میں 3 ہیں، 1 ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ایک آدمی کو مثلا آپ نے ایک مجلس میں 3 تھپڑ مارے ہیں، یہ 1 دن ہو گئے، جب تک علیحدہ نہ مارے، کیا خیال ہے؟ بہرحال آپ کے لیے کوئی حل نہیں ما سوا اس کے کہ یا تو علماء اہل حدیث سے رجوع کریں، بعض ان کے نزدیک بھی سارے نہیں، بعض علماء اہل حدیث 3 کی طلاق کو 1 سمجھتے ہیں، بہرحال ان سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو فتویٰ مل جائے پھر آپ کی جان تو بچ گئی نا، پھر تو ذمہ داری فتوے دینے والے پہ آ گئی۔ حنفی کوئی بھی نہیں دے گا، ان کے نزدیک راستہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں 3 1 2 مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسے ثابت ہے؟ ایسے لوگ کر رہے ہیں جناب، ایسے ثابت ہے۔ حضور کی امت گمراہی پہ لگی ہوئی ہے، عقل کرو۔ حضور نے جب حکم دیا بی بی عائشہ کو تو اور کیسے ثابت ہو؟ یہ کہہ دیا کہ صرف تمہارے لیے ہے اور کوئی نہ کرے قیامت تک، یہ اگلا لفظ تم دکھا دو ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر تو مرد ہیں، صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، کس نے کہا آپ کو کہ صحابہ نے نہیں کیا؟ عجیب لوگ ہیں، یعنی ہر حال میں عبادت سے روکنا چاہتے ہیں، لگانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیا مزاج ہے۔ ہر بندے کو کوشش کرتے ہیں رک جائے، بس پہلے 4 سنتیں پڑھتا تھا، کہتے ہیں نہیں بھائی 4 سنتیں چھوڑو، 2 پڑھا کرو، 4 بدعت ہے۔ اچھا اب 2 پہ آ گیا، نے کہا 2 بھی کوئی موقع غیر موقع نہیں، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملنا صحیح۔ اچھا آپ نے چونکہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی بھی، بس 2 سنتیں ہو گئی۔ اللہ اچھا ایک آدمی کہتے ہیں نہیں بابا 2 رکعت تحیت الوضو بھی پڑھا کرو، 2 رکعت تحیت المسجد بھی پڑھا کرو، اور ظہر سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھا کرو۔ وہ تمہیں اور دین پہ نماز پہ لگا رہا ہے کہ ہٹا رہا ہے؟ جو ہے متع حرام ہے، جس کو یہ صیغہ کہتے ہیں وہ بھی متع ہے، وہ بھی حرام ہے۔ متع جو ہے حرام ہے، ابتداء اسلام میں تھا،
بعد میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ لا متعة بعد الاسلام، اب اسلام میں کوئی متع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں بھی فیصلہ فرما دیا کہ دو رشتے حلال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، یا بیوی، او ما ملکت ایمانہم، یا باندی، اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ تو لہذا متع شتہ بالکل حرام ہے، قطعا ناجائز ہے۔ کے علاوہ بیت اللہ کو کسی جگہ بھی بوسہ دینا جائز نہیں، صرف سنت ہے حجر اسود پہ بوسہ دینا۔ غلاف سے لپٹنا بھی جائز نہیں، ملتزم پہ لپٹنا جائز ہے، حتیم میں بھی لپٹنا جائز نہیں۔ زم سے نہانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، پانی ہے۔ حضرت اسماعیل کس سے نہاتے تھے؟ اور پانی ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ اور پانی موجود ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم استعمال نہ کریں، ورنہ تو پانی ہے، جائز ہے۔ آپ نے احرام باندھا اور انڈر ویئر آپ نے نیچے پہنا ہوا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جب آپ پہنچے مکے میں تو آپ کو بتلایا گیا، آپ نے اتار دیا۔ بہرحال آپ نے اچھا کیا، آپ نے دم تو نہیں پڑی، لیکن 5-10 ریال خیرات کر دیں گے۔ کچھ عرصہ تو آپ نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہے نا۔ آپ کے پاس 3 منزل کا مکان اپنی رہائش کے لیے ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، جو کرایہ آئے گا سال کے آخر میں اس کو سارے پیسوں میں ملا کے جمع کریں گے، سارے خرچے نکال کے جو بچے 2.5% زکوٰۃ دیں۔ ہم نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے ہندی زبان میں، تو کسی ہندو کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ترجمہ اس کو دے سکتے ہیں، اور یقین ہو کہ یہ بے ادبی کرے گا تو کبھی نہ دے۔ اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کو طرف ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پہلے مثلاً کسی ایک سورت کی فوٹو کاپی کر کے اسٹیٹس کو دے دو، اور جب وہ واپس گئے کہو یہ پڑھ لو، جب پڑھ لو گے تو پھر مجھ سے اور لے لینا۔ جب وہ واپس آئے پوچھو کیا پڑھا تم نے، اندازہ ہو جائے گا پڑھنا چاہتا ہے یا بے ادبی کرنا چاہتا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی جب وہ چھوٹی تھی، بالغ ہونے کے بعد انکار کرے، اس کو حق ہے، وہ انکار کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ رخصت ہو کے خامن کے گھر میں چلی گئی، مل گئے ایک دو، پھر انکار کا کوئی فائدہ، پھر نہیں انکار۔ بالغ ہو کے فوراً انکار کر۔ ضلع کا افسر ہے، لوگوں سے 200 روپے لیتا ہے، خوشی ہے جبرن، پھر لاٹری کرتا ہے، نام نکل آتا ہے، حج کو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو جبرن پیسے لے کے حج نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 لاکھ رشوت لے لیں اور 2 حاجیوں کو حج کروا دیں، یہ تو حرام ہے۔ یہودی اور مسلمان داڑھی منڈے میں فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ گناہ کے قدر سزا پائے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو بیماری لگی ہوئی ہے جس میں بڑھ جانے کا، پھیلنے کا اندیشہ ہے، پھر نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جہاں سنو طاعون ہے تو مت جاؤ۔ بہرحال اگر آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ اسطرا پھروا دیا، دوسرا عمرہ کیا، اسطرا نہیں پھروایا، دم پڑ گئی، جتنے دفعہ عمرہ کرے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، اسطرا پھروانا ہوگا۔ کا حمل گر گیا،
ہسپتال والوں نے صفائی کر دی ہے، بہرحال صفائی کر دی، اگر خون آنا بند ہو گیا ہے وہ عورت پاک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، عمرے کرے، طواف کرے، جو مرضی ہے کرے۔ مکہ میں ہیں، رمضان کا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق دے، مدینہ چلے جائیں، طائف چلے جائیں، نہ جا سکے مسجد عائشہ جیگانا یعنی عمرے میں بھی احرام کی غلطی کرو